جناب مفتی سید محمد عفان صاحب محکمہ شریعہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات اکابر دامت برکاتہم العالیہ اور ملک کے طول و عرض سے تشریف لانے والے حضرات علماء کرام، محاکم شرعیہ کی ضرورت، افادیت اور اہمیت سے متعلق بہت مفید اور قیمتی گفتگو کل سے ہم سب یہاں سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اسی موضوع سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، جس میں آپ نے اہل علم کو اور خاص طور پر ذمہ دار حضرات کو ذمہ داریوں کی انجام دہی کی جانب متوجہ فرمایا اور سوالیہ انداز میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ وہ امت اور اس امت کے افراد گناہوں سے اور گندگی سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ مظلوموں کو ان کا حق دلانے کی کوشش اور فکر نہیں کریں گے۔ کوئی مظلوم اگر ہمارے پاس آتا ہے، کوئی ستایا ہوا اگر ہمارے پاس آتا ہے اور وہ اپنے مسئلے کا حل ہم سے چاہتا ہے، پریشانی دور کرانا چاہتا ہے، ہمیں وہ اپنے معاملے میں حکم اور فیصل بنانا چاہتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روح سے ہماری یہ دینی ذمہ داری اور فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کے معاملے میں دلچسپی لیں اور اس کو ظلم و زیادتی کے اس ماحول سے نکالنے کی فکر کریں اور کوشش کریں۔ محاکم شریعہ کے پلیٹ فارم سے اسی فریضے کو انجام دینے کی کوشش اور فکر کی جائے۔ انسان فطری طور پر مدنی الطبع واقع ہوا ہے اور اجتماعی زندگی گزارنے کا عادی ہے۔ ہمارا واسطہ کسی کے ساتھ ہے، کسی کا واسطہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مزاج میں تلون پایا جاتا ہے، سب کے مزاج یکساں اور برابر نہیں ہوتے۔ جب مزاج میں تلون ہوگا اور اجتماعی زندگی گزر رہی ہوگی تو لازمی طور پر کہیں اختلافات بھی رونما ہوں، تلخیاں بھی پیدا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف میں شدت اتنی آ جاتی ہے کہ مار پٹائی کی نوبت آ جاتی ہے، جیل اور کچہری کے چکر لگانے لگتے ہیں، مقدمات دائر ہو جاتے ہیں۔ جب اختلاف میں شدت پیدا ہوتی ہے تو جو سنجیدہ فریق ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایسے مرحلے میں جائے کہ جہاں اس کو تہذیب کے دائرے سے باہر نکلنا پڑے۔ وہ معاملے کو سلجھانا چاہتا ہے، حل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور آپسی مصالحت کو قائم کرنے کے لیے کسی قانون کو معیار بنانا پڑے گا، کسی دستور کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب وہ قانون یہ تو دنیاوی قانون ہوگا، ملکی عدالتیں ہوں گی، ان کا سہارا لے کر انسان اپنے درمیان پیدا ہونے والی تلخیوں کو، رنجشوں کو، اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر ایمان والوں کے لیے جو قانون اصلی قانون کہے جانے کے لائق ہے وہ قانون الہی ہے اور دستور شریعت ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے قانون الہی کی شکل میں وہ دستور ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ نزاعی معاملات میں ہمیں کسی اور قانون کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم قانون الہی کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ اور جیسا کہ ابھی یہ بات آپ کے سامنے آئی اور آپ اہل علم میں جانتے ہیں کہ جب قانون شریعت کی روح سے ہمارے معاملات حل ہوں گے تو ہم ہاریں یا جیتیں، دونوں شکلوں میں اور صورتوں میں ہماری جیت ہی ہوگی، اس لیے کہ ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کو اور قانون کو تسلیم کرنے والے ہوں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں وہ ہیں
جو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسی کو بنیاد بنا کر ہمیں اپنے سماج و معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ محاکم شرعیہ کی جانب رجوع ہوں. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ محاکم شرعیہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور جن علاقوں میں محاکم شرعیہ متحرک ہیں، سرگرم ہیں، وہاں جو حضرات کام کر رہے ہیں، آپ ان سے اگر رپورٹ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بار اور کتنا بوجھ رہتا ہے محاکم شرعیہ میں آنے والے مقدمات. ہمارے یہاں بھی اس وقت 13 مقدمات ہیں، اور ہفتے میں ایک دن سماعت کے لیے طے ہے. درخواستیں تو کسی بھی دن لے لی جاتی ہیں، لیکن جمعرات کا دن اور پہلے 2 گھنٹوں کے بعد ظہر کے بعد تک کا وقت ہے سماعت کے لیے. تو 13 مقدمات اس وقت ہمارے محکمے کے اندر بھی چل رہے ہیں. دیگر جو محکمہ شرعیہ متحرک ہیں ان کی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دائرے کو فروغ دیا جائے، اس کو بڑھایا جائے. لیکن یہ کام نازک بھی ہے، ہر جگہ فوراً اس کام کو شروع بھی نہیں کیا جا سکتا. ہماری تجویز یہ ہے اور گزارش یہ ہے کہ اگر فوراً محکمہ شرعیہ کا قیام نہ ہو سکے تو کم از کم کاؤنسلنگ کمیٹی اور صلح کمیٹی کے نام سے افراد اداروں کے اندر متعین ہو جانے چاہیے. قصبات میں، شہروں میں اور ضلع میں متعین ہونے چاہیے. چاہے وہ محکمہ شرعیہ کے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرے، لیکن فریقین کو بلا کر خوف خدا پیدا کر کے ان کے درمیان مصالحت کی کم سے کم کوشش کرے. محکمہ شرعیہ تو تمام نظام کو دیکھنے کے بعد اور تربیت کے بعد ہی اس کا قیام عمل میں آ سکتا ہے. اس کے سارے لوازمات کو اور چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی اس کو وجود عطا کیا جائے گا. لیکن کاؤنسلنگ کمیٹی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر علاقے کے ذمہ دار حضرات اس سلسلے میں فکر مند ہوں اور اپنے علاقے کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر ایک کاؤنسلنگ کمیٹی اور صلح کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی کی تشکیل کی جائے، جس میں فریقین کو سمجھایا جائے اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ محاکم شرعیہ چل تو رہے ہیں، لیکن جس انداز میں چلنے چاہیے، سچائی یہ ہے کہ اس انداز میں نہیں چل پا رہے. اس کے لیے ضرورت ہے باہمی روابط کی. اگر اس وقت امارت شرعیہ ہند کے زیر اہتمام چلنے والے تمام محاکم شرعیہ کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے جوڑ دیا جائے اور ذمہ داران کی طرف سے سب کو اس کا پابند بنایا جائے کہ ہر مہینے آپ کو اپنی کارگزاری اس میں پیش کرنی ہے، تو یہ معلوم بھی ہو جائے گا کہ کہاں کس انداز کا کام ہو رہا ہے اور کہاں کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. باہمی ربط کو پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں. یہ بہت آسان ذریعہ ہے کہ تمام متحرک محاکم شرعیہ کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاستی سطح پر جو امارت شرعیہ کا نظام ہے اس کو بھی متحرک کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آج مرکزی سطح پر ملک کے تمام محاکم شرعیہ کے ذمہ داران کو جمع کیا گیا ہے، اسی طرح ریاستی سطح پر ضلعی ذمہ داران کو یکجا کیا جائے اور ایسی ٹیم بھی مقرر کی جائے جو جائزہ لیتی رہے ان محاکم شرعیہ کی کہ جہاں جہاں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.